गली का चूड़ा चबार नहीं मानता ना माने, ये नबी के यार हैं, ये वफादार हैं, ये जन्नतों के हकदार हैं। अगर सहाबा इकराम को हटा दिया जाए, रब्बे काबा की कसम, दीन इस्लाम साबित नहीं होता, रब का दीन कायम नहीं रहता। रसूलुल्लाह ने आवाज दी, आओ ओहद के लिए जाना है, तैयार है, तैयार है, बदर के लिए जाना है, तैयार है, तैयार। वो मेरे नबी के यार थे, वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, अल्लाह फिर भी कबूल फरमाएगा। वो बाद में बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, अल्लाह फिर भी कबूल फरमाएगा। रब का हुक्म आ जाने के बाद फिर इधर उधर नहीं देखते, मानते हैं बस। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऑर्डर है, रब के रसूल का हुक्म है, मानने के लिए फौरन तैयार है। उस्मान, आज के बाद तू कोई नेकी ना भी करे, फिर भी मेरा उस्मान जन्नती है। इन कुत्तों को लगाम डालो, इनको पटे डालो, रोको इनको। नहीं मानता सहाबा इकराम को, ना मान। तेरे ना मानने से, किसी चूड़े चमार के ना मानने से सहाबा इकराम की अजमत, शान और मुकाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं तू सहाबा के ईमान को नहीं मानता, हम तुझे मुसलमान नहीं मानते। आमीन। अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خیر الرازقین کی ذات ببرکت کے لیے درود و سلام ان گنت لا تعداد بے حد و حساب سید الاولین والآخرین، نبی مکرم، رسول معظم، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما، پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و مقدس پر۔ محترم عزیز بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے نبی کے یاروں، وفاداروں، حبداروں، جانثاروں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، نبی کے تیار کردہ شاگرد، ان کا تذکرہ خیر فرمایا۔ جمعۃ المبارک میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز بڑی گردش کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہم، ان کو کئی بدبختوں نے ان پہ تان تنقید کرنا، اعتراض کرنا، یہ تو اب عام سی بات ہو گئی ہے۔ باقاعدہ اس وطن عزیز میں پاکستان جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام لے کر جس کو ہمارے وڈیروں نے یہ نعرے لگا کے حاصل کیا تھا، اس وطن عزیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک بات جماعت، جو صرف اللہ کے رسول کی جماعت نہیں ہے، جس کو اللہ رب العالمین بڑے فخریہ انداز سے فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ تیار میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن میں رب عرش عظیم پہ فخر کر کے کہتا ہوں اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ کرام میرا گروہ ہے، میری جماعت ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، رب کی فوج۔ صحابہ کرام، ان کو گالیاں دی گئی، اس ملک میں گالیاں دی گئی، ہائے افسوس کے ساتھ، واللہ اللہ کی قسم کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے تذکرے اللہ رب العالمین آسمانوں پہ کرتا ہے، وہ صحابہ کرام جن کی توبہ کے سرٹیفکیٹ رب العالمین عرش عظیم سے جاری فرمائے، وہ صحابہ کرام جن کو ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کر کے تیار کیا ہو،
ان صحابہ کرام کو تو نہیں مانتا، نہ مان، تو نہیں مانتا، بالکل نہ مان۔ تیرے نہ ماننے سے، تیرے انکار کر دینے سے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، ان صحابہ کرام کی شان اور عظمت میں ذرا برابر بھی فرق آتا۔ اگر کوئی گلی کا چوڑا چمار نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم یہ بالکل کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پاکستان میں کوئی گالی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا کوئی برا بڑا کہے اور بچ کے دکھائے۔ حکومت وقت سے بھی کہتا چاہتا ہوں، جامع مسجد توحید کے منبر سے باقاعدہ پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس جمعہ کے خطبہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بتایا جائے اگر یہ تم سے قابو نہیں ہوتے، واللہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، پھر کہتے ہیں قاری صاحب اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ہائے، پاکستان کے گلی کوچوں میں صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی ہیں، یہ سختی رب کا قرآن کرتا ہے، یہ سختی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ مولوی صاحب، قاری صاحب کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے؟ حکومت وقت سے ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ سے قابو نہیں ہوتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر پہ بکواس کرنے والوں کو پٹا ڈال سکو، تو پھر آپ رستے سے ہٹ جاؤ۔ ابھی بھی اس وقت بھی اس گیا گزرے دور میں اصحاب پیغمبر کے جانثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے وفادار اور ان کے وارث اللہ کے فضل سے موجود ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اور کوئی بھونکے، ہائے ان گلی کے کتوں کو اگر میں کہوں کہ وہ کتے ہیں جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ گلی کے آوارہ کتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی قسم انہوں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ بھونکتے ہوں گے ہر آتے جاتے پہ، یہ بھونکتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کتے ان سے بھی بڑے کتے ہیں، وہ خبیث ان سے بڑے خنزیر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، رب کا قرآن تذکرے کرتا ہے صحابہ کرام کے، شان نبی کے یاروں کا، تذکرے اللہ کے حبیب کے دوستوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تیار کردہ شگرد، اللہ رب العالمین قرآن میں تذکرے فرماتا ہے۔ آئیے قرآن سنیے کس طرح سے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کے تذکرے کیے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے گرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، سجدے کی حالت میں دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے والے صحابہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے
جن کے ماتھوں پہ نشان پڑے، او نبی کے صحابہ، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ابھی اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، ابھی تک کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے اللہ رب العالمین قرآن سے پہلے اترنے والی کتابیں تورات اور انجیل میں بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں پہلی آسمانی کتابوں میں جن کے تذکرے وہ نبی کے صحابہ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، جن کو دیکھ کے کافروں کو بڑا غصہ آتا تھا۔ آج بھی رب کعبہ کی قسم، جن کو صحابہ اکرام کے حوالے سے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، یاروں، وفاداروں، حبداروں کو دیکھ کے، نبی کے جانثاروں کے تذکرے سن کے جن کو غصہ آتا ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کافر ہیں وہ لوگ جن کو صحابہ کرام کے حوالے سے یہ غصہ آتا ہے، یہ نبی کے یار ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ جنتوں کے حقدار ہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، نبی کے صحابہ جن سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں کرنے والے نبی کے صحابہ، منہم مغفرۃ واجر عظیما، جن کے لیے مغفرت کے وعدے رب آسمانوں سے کرے، نبی کے صحابہ واجر عظیما، جن کے لیے بہت بڑے اجر کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، نبی کے صحابہ۔ آؤ دوسرا مقام سورۃ الفتح آیت نمبر 18، 19، 20، 21، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ نبی کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا مکہ میں، کہتے ہم مکہ میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم مکہ میں تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں مکہ میں سفیر بن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں افواہ اڑا دی گئی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، حالانکہ یہ خبر سچی نہیں تھی، یہ افواہ تھی، مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرے یار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ظلماً شہید کر دیا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے، دنیا کی ساری جانیں اس ایک جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ قربان کر دوں، اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ پیارے پیغمبر اس طرح سے ہاتھ آگے کرتے ہیں، ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا آؤ میرے صحابہ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، صحابہ نے ہاتھ رکھے، بیعت ہو رہی ہے، بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اللہ آسمانوں پر رشک کر رہا ہے، رب آسمانوں پہ بیٹھا خوش ہو رہا ہے۔ کس طرح کے صحابہ ہے، ایک عثمان کی عزت کے لیے، ایک عثمان کی جان کے لیے کتنے صحابہ نبی کے صحابہ کے ہاتھ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ابو بکر کا ہاتھ ہے، عمر کا ہاتھ ہے، سیدنا علی کا ہاتھ ہے، دیگر صحابہ کرام کے ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ فوق ایدیہم، تم نے نیچے ہاتھ رکھا، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ ہے، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، عثمان کی عزت کے دفاع کا مسئلہ آئے گا، صحابہ کرام کے دفاع کا مسئلہ آئے گا۔ اور محترم بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، ایسے ہی نہیں نبی کے صحابہ کی ہم بات کرتے، نبی کے صحابہ
دین ہے، نبی کے صحابہ ہمارا ایمان ہے، نبی کے صحابہ رب کا قرآن ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور حدیث اگر صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے، رب کعبہ کی قسم دین اسلام ثابت نہیں ہوتا، رب کا دین قائم نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام کی عزت اور ان کے دفاع کے لیے اس لیے ہم بات کرتے ہیں، یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، ان پہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہے۔ رب کا قرآن تذکرے فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر آپ کے ساتھیوں کا ہاتھ ہے، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، تو ان تمام ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام، سورۃ الفتح، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، رب کا قرآن صحابہ کے تذکرے، والسابقون الاولون، جو پہلے آنے والے نبی کے صحابہ، من المہاجرین، مہاجر نبی کے صحابہ، والانصار نبی کے صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان نبی کے صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نبی کے صحابہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 100 سے زائد قرآن مجید کی آیات پڑھنا چاہتا ہوں، 100 سے زائد قرآن مجید کی آیات میں اللہ کا قرآن ہے، آیت قرآن کی، سورت قرآن کی، ذکر قرآن کا، کلام اللہ رب العالمین کا، لیکن تذکرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب العالمین قرآن مجید نازل فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، پہلے آنے والے نبی کے صحابہ، من المہاجرین نبی کے صحابہ، والانصار رسول اللہ کے ساتھی، والذین اتبعوہم باحسان نبی کے صحابہ، رضی اللہ عنہم نبی کے صحابہ، ورضوا عنہ نبی کے صحابہ۔ ساری دنیا نیکیاں کرتی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ آسمانوں سے کہتا ہے یہ مجھ پہ راضی، میں رب ان پہ راضی۔ نبی کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب العالمین قرآن نازل فرماتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کی، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں نبی کے صحابہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چوتھی آیت، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی جنتی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی جنتی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے جہاد کیا وہ بھی جنتی، جنہوں نے ہجرتیں کی وہ بھی جنتی، جو ہجرت کے بعد صحابہ ایمان لائے وہ بھی جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ پانچویں آیت سورۃ التوبہ کی 117 نمبر آیت ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، نبی کے صحابہ، والانصار نبی کے صحابہ، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، رسول اللہ نے آواز دی آؤ احد کے لیے جانا ہے، تیار ہے تیار ہے، بدر کے لیے جانا ہے، تیار ہے تیار ہے، کہاں کہاں جانا ہے، اس غزوہ پہ جانا ہے، سفر بڑا دور ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، تبوک کا موقع ہے، جانا ہے تو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سر تسلیم خم ہے، نبی کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، مسجد نبوی کچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، ان کو آپ اتار دیجئے، ان میں نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے، سارے صحابہ کرام جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، سب نے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا میرے یارو بتاؤ تو صحیح، میں نے جوتے اتارے، مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی تھی،
اس لیے میں نے جوتے اتار دیے، میرے جوتوں میں نماز نہیں ہو سکتی تھی، گندگی لگی ہوئی تھی اس میں، اس لیے ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اتارے، تم نے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام کا ایک ہی جواب تھا، میں صدقے جاؤں، کہتے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ نبی کے صحابہ، آواز لگی آؤ نکلو، نکلنا ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلنا ہے، نکلنا ہے۔ نبی کی آواز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، پہن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے رہے انگوٹھی، صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی۔ ایک دن دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی غائب ہے، نہیں پہنی ہوئی، گھر میں چھوڑ کے آ گئے۔ صحابہ کرام کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے انگوٹھیاں اتار دیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھا انگوٹھی پہنی تھی، آپ کو دیکھا نہیں ہے تو ہم سب نے اتار دی۔ یہ نبی کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے ان نبی کے صحابہ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ پہلا پارہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبی کے صحابہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، نبی کے صحابہ ذالک الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین نبی کے صحابہ الذین یؤمنون بالغیب، نبی کے صحابہ ویقیمون الصلاۃ، نبی کے صحابہ ومما رزقناہم ينفقون، نبی کے صحابہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک، سورۃ البقرہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، نبی کے صحابہ وما انزل من قبلک، قرآن پہ ایمان لائے، قرآن سے پہلی کتابوں کو ماننے والے نبی کے صحابہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین، نبی کے صحابہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے رب ان کی ہدایت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ نبی کے صحابہ ہدایت یافتہ، آج کوئی نہیں مانتا، کہتا میں نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی شان، عظمت اور مقام کو رب قرآن میں بیان فرماتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، نبی کے صحابہ واولئک هم المفلحون، نبی کے صحابہ کامیاب، نبی کے صحابہ اولئک هم الراشدون، نبی کے صحابہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 سے 15، نبی کے صحابہ کا تذکرہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، نبی کے صحابہ کا تذکرہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25، آگے آئیے آیت نمبر 137، سورۃ البقرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، نبی کے صحابہ اگر پوری دنیا ایمان لانا چاہتی ہے، ایمان یافتہ ہونا چاہتی ہے، نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے، رب تمہارے ایمان کو قبول کرے گا، رب تمہارے ایمان کو مانے گا۔ اگر تم نے اپنی مرضی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو چھوڑ کے، اصحاب پیغمبر سے ہٹ کے اپنی مرضی کا ایمان لائے، اللہ اس ایمان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137، پھر آگے بڑھ کے آیت نمبر 141، پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، نبی کے صحابہ، دوسرا پارہ شروع ہوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے 143، دوسرے پارے کے شروع میں سیقول السفہاء من الناس
ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تذکرہ نمازوں کا ہے. اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل فرما دیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اللہ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے اور وہاں مسجد قبلہ تین دیکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ایک طرف قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے, دوسری طرف قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی. صحابہ کرام نے نماز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی. نماز ہوئی, ایک صحابی گیا مسجد قباء کے باہر جا کے دیکھا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آواز دی اس نے الا ان القبلۃ قد حولت. اور لوگو نبی کے صحابہ ہم نے دیکھا ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بیت اللہ کی بجائے مسجد اقصی, اب بیت المقدس کی بجائے مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. میں اس چیز کا گواہ ہوں, میں دیکھ کے آیا ہوں. صحابہ کرام نے نماز میں ہی قبلہ تبدیل فرما لیا. امام آگے آ گیا, مقتدی پیچھے ہو گئے. اس طرح سے بالکل مخالف سمت پہ پھر گئے یہ صحابہ کرام. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم. جو اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ میرے نبی کے یار تھے, وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اللہ پھر بھی قبول فرمائے گا. وہ بعد میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اللہ پھر بھی قبول فرمائے گا. یہ نبی کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے سورۃ الفتح میں, سورۃ التوبہ میں, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10, اس کے بعد سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ توبہ کا تذکرہ کرتے ہیں, توبہ قبول ہے مہاجرین کی انصار کی. نبی کے صحابہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. نبی کے صحابہ سورۃ الانعام آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. نبی کے صحابہ جو اللہ رب العالمین کے آرڈر آ جانے کے بعد, رب کا حکم آ جانے کے بعد پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے, مانتے ہیں بس. اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے, رب کے رسول کا حکم ہے, ماننے کے لیے فوراً تیار. سورۃ الکہف آیت نمبر 28 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے, ان کو ساتھ لے کے چلیے. یہ نبی کے صحابہ سورۃ الانفال آیت نمبر 62-63 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْطَئُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. نبی کے صحابہ سورۃ الانفال آیت نمبر 74 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نبی کے صحابہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285-86. سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے, نبی کے صحابہ کے تذکرے ختم نہیں ہو رہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. نبی کے صحابہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. نبی کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رب کا قرآن کس طرح سے بیان فرماتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 273-274 للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. جن کو اللہ کے رستے میں تکلیفیں پہنچی وہ نبی کے صحابہ. سورۃ النور آیت نمبر 37 رجال لا تلہیہم
तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। नबी के सहाबा सूरा आले इमरान आयत नंबर 20, सूरतुल मुज़म्मल आयत नंबर 20, सूरा आले इमरान की आयत नंबर 68, 74, सूरा आले इमरान आयत नंबर 80, आयत नंबर 110, आयत नंबर 121 से 126 तक, 152, 155, 164, आयत नंबर 172 से 174, आयत नंबर 193 से 195, आयत नंबर 113, सूरा आले इमरान, सूरतुन निसा आयत नंबर 162, 51, 84, 88, 89, 94, 95, 96। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। रब्बुल आलमीन ने नबी के सहाबा के साथ जन्नत के वादे किए, गारंटी आसमानों से। सूरतुन निसा आयत नंबर 115, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। नबी के सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरे कुरान में फरमाए किस तरह से रब्बुल आलमीन के कुरान के पारे, कुरान की सूरतें सहाबा किराम के तज़किरे से भरी। सूरतुन निसा आयत नंबर 162, सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने आप पर दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया। ये वाक़या हज्जतुल विदा का वाक़या है। सय्यदुना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की मुहार पकड़ी हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर सवार है, सवारी पे बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से कुरान उतरना शुरू हुआ। सय्यदुना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं, फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सहाबा किराम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस्लाम पे, इनके मुसलमान होने पे, इनके ईमान लाने पे, इनके नबी के यार बनने पे, नबी के शागिर्दी इख्तियार करने पे, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राजी है। ये वाक़या ज़ुल्हज्जा का है, ज़ुल्हज्जा की आखिरी तारीखों का ये वाक़या है। ज़ुल्हज्जा में हज हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुल्हज्जा आखिरी महीना है अरबी महीनों में। इसके बाद अगले साल का, अगले अरबी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना, उससे अगला रबीउल अव्वल का महीना, सफ़र का महीना, फिर रबीउल अव्वल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाते हैं। इस आयत का मकसद ये है, इसको जिक्र करने का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 3 महीनों में जो ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं हम उन पे भी राजी हैं। ये है नबी के सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जो तैयार किए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सूरतुल माइदा आयत नंबर 6, 7, 11, 55, 56, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये सहाबा मेरी फौज है, ये सहाबा मेरी फौज है। फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, ये गालिब आएंगे, आए गालिब। बदर में गालिब आए, उहद में गालिब आए, खंदक खोदी गालिब आए, अहज़ाब लड़ी गालिब आए, तबूक में गए गालिब आए, यरमूक लड़ी गालिब आए। हर हाल में, हर लहजा सय्यदा खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया है। आवाज़ दी गई, ए अल्लाह की बंदी, आपका भाई शहीद हो गया है। कहती कोई मसला नहीं है, मेरा भाई शहीद हुआ, मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। कहा गया आपके वालिद शहीद हो गए हैं। कहा कोई मसला नहीं है, मेरे वालिद शहीद हो गए, अल्लाह के लिए जान दी है, मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। कहा गया आपका बेटा शहीद हो गया है। कहा कोई मसला नहीं है, बेटा शहीद होने के लिए था, मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया था, शहीद हो गया, कोई परवाह नहीं है, रब के लिए जान दी है, मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। कहा गया आपका खामद शहीद हो गया है,
باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ صحابیات ہیں. بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے سیدہ خالہ فرماتی ہیں مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جب بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے اللہ کا نبی رسول اور پیغمبر آپ کو مانا، آپ پر ایمان لائے ہیں ہم. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. نبی کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے تذکرے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 83 84 101 102، سورۃ الحج آیت نمبر 78، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، سورۃ الانفال آیت نمبر 9 11 12 17 65 66، سورۃ التوبہ آیت نمبر 14 15 19 20 21 22 25 26 88 79 91 92 105 107 108. اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے جنت کے وعدے اللہ رب العالمین آسمانوں پہ فرما رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہیں. صحابی رسول سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 10 صحابہ کرام کا نام لے کے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی. 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے. تو نہیں مانتا نہ مان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بھی کرتے ہیں. فرمایا عمر مجھے رات کو نیند میں خواب میں اللہ رب العالمین نے تیرا گھر جنت والا دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کس طرح کا گھر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کا گھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا محل بیان فرما رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، زارو کتار رو رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی کے صحابی جن کی جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ نبی کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول جنت کس طرح کی تھی؟ فرمایا اس طرح کی تھی، اس میں ایک بی بی تھی. جب میں نے اس بی بی کو دیکھا شاید وہ وضو کر رہی تھی، وضو کرتے میں نے اس کو دیکھا تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. اس کے بعد میں نے اس محل کی طرف نہیں دیکھا کہ بی بی نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اونچی آواز سے روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آپ کو اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کا رشتہ دیا ہے، میں آپ پہ کیوں غیرت کروں گا؟ میری حیا ہے، شرم ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن آپ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کوئی اٹھے کہے نہیں مانتا سیدنا ابو بکر صدیق کو، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے اذ قال لصاحبہ اذ ہما فی الغار. اللہ رب العالمین نے لفظ صاحب قرآن میں استعمال فرمایا صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے. یہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کی جنت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آئیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان پانی کی ضرورت ہے، مدینہ میں کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسجد نبوی کے لیے ضرورت ہے، دے دیا مسجد نبوی کے لیے، یہ جگہ خرید لو، فلاں جنگ کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مال کو ہاتھ میں لیتے ہیں پھر جھولی میں ڈال لیتے ہیں, اس طرح الٹ پلٹ کر رہے ہیں. ساتھ فرما رہے ہیں یہ اعلان اس ہستی اقدس کا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین آسمانوں سے اعلان فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ پیارے پیغمبر ہیں اس وقت تک بولتے نہیں ہیں, اپنی زبان کھولتے نہیں ہیں جب تک آسمانوں سے اللہ کی طرف سے آرڈر جاری نہیں ہو جاتے. کیا اعلان فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے؟ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کرے پھر بھی میرا عثمان جنتی ہے. یہ ہے نبی کے صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے بلال اللہ رب العالمین نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی, رب العالمین نے مجھے آسمانوں پہ بلایا, میں گیا, اللہ رب العالمین نے کس طرح کا انتظام فرمایا, اپنے حبیب کو سیر بھی کروائی تو آسمانوں کی, اپنے حبیب کو بلایا بھی تو اپنے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چل رہے ہیں, سیدنا جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, جاتے جاتے سامنے بندہ نظر نہیں آتا لیکن کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے, کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. فرمایا کون ہے جبریل, یہ کون ہے؟ ہمارے سامنے بندہ نظر نہیں آتا لیکن کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا ادنا سا صحابی, گنگریالے بال ہے, کالا رنگ ہے, موٹے موٹے ہاتھ ہے, افریقہ کا حبشہ کا رہنے والا, یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہے, چلتا زمین پہ ہے, اس کے قدموں کی آواز آسمان پہ سنائی دیتی ہے. یہ ہے نبی کے صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. آج پاکستانی فوج کے لیے, پاکستانی عدالتوں کے لیے بڑے قانون ہے جی, فلاں نے فوج کی توہین کر دی, ابھی کیا ہوگا بھائی, اس کو یہ سزا ملے گی. فلاں نے کیا کیا, جناب فاضل جج صاحب ایک بڑے وکیل کی, ایک بڑے جج کی عدالت کی توہین کر دی اس نے, اس کو یہ دفعہ لگے گی, اس کو یہ سزا ملے گی. اور سنو رب کعبہ کی قسم, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر سن 100 ہجری میں وفات پانے والے مکہ کے صحابی سیدنا ابو طفیل دوسی رضی اللہ عنہ سمیت جتنے صحابہ کرام ہیں, ان تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جنتوں کے وعدے فرمائے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک, آیت نمبر 54, 58, 59, سورۃ النور آیت نمبر 11 ان الذین جاؤوا بالافک منکم, ان الذین جاؤوا بالافک منکم. سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا, بکواس کرتے ہیں یہ لوگ, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیوی ہے, پاک باز ہے, صدیق کی بیٹی ہے, صدیقہ ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. انہوں نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ایسے جرم کیا, یہ گناہ ہوا. اللہ کی قسم دل پھٹتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے جب میں سوچتا ہوں افسوس کے ساتھ اس وطن عزیز پاکستان کا میں بھی شہری ہوں. میرے جیتے جی اگر میری سگی ماں کو کوئی گالی دے میں چیر پھاڑ کے نہ رکھ دوں اس کو, لیکن افسوس کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم اتنے سنیوں کے ہوتے ہوئے, اتنے اہل السنہ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں کل آپ نے سنی 14 اگست پہ. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب کعبہ کی قسم ہے نہیں مانتے ایسے دستور کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک باز بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آج بھی رافضیوں کا, شیعوں کا, جعفریوں, اثنا عشریوں, ان کمینوں کا, ان بے غیرتوں کا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک حوالے کا رب کعبہ کی قسم ذمہ دار ہوں, لکھا ہوا ہے
सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नऊज़ु बिल्लाह ज़ानिया थी, उन्होंने जिना किया था, वो ऐसी ऐसी थी, उनके बारे में लिखा हुआ है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुलैनी अपनी किताबुल काफी में लिखता है, ये शिया मुअर्रिख है, ये मुहद्दिस है, उनका हदीस से लिखता है राफिदियों की, अपनी किताब अल काफी में लिखता है, जो अबू बकर और उमर को काफिर नहीं समझता, हम उसको मुसलमान नहीं मानते, हम उसको काफिर समझते हैं। मैं कहता हूं रब के कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने पढ़ी, मैंने ये सारी कुरान मजीद की आयत, रब के रसूल की हदीस इस बात का सबूत है। सहाबा इकराम मगफूर है, सहाबा इकराम को रब ने मुआफ फरमाया, सहाबा इकराम अल्लाह की जमात है, सहाबा पे अल्लाह खुश है, सहाबा जन्नती हैं, सहाबा जन्नत में हमेशा रहेंगे, सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह से पहले आए फिर भी मुआफ, बाद में आए फिर भी मुआफ, जिहाद किया फिर भी मुआफ, ना किया फिर भी मुआफ, अमल थोड़ा किया फिर भी मुआफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर कहता है ऐ अल्लाह के रसूल किधर जा रहे हो? कहा जंग के लिए जा रहे हैं, कलिमा पढ़ाओ, मैं आपके साथ जंग करना चाहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा पढ़ाते हैं, साथ गया, थोड़ा देर आगे चला, आगे जंग का मैदान है, जंग लड़ते हुए ये सहाबी शहीद हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी लाश के पास खड़े होते हैं और कहते हैं कितना थोड़ा अमल किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना बड़ा अजर जन्नत ले गया है। ये नबी के सहाबा, एक एक घंटे के सहाबा में आपको लंबी तफसील है, मैं आपको ऐसी कई रिवायात, कई ऐसे सबूत दलाइल दे सकता हूं। थोड़ी देर के लिए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम हराम कर दी, जन्नत उन पे वाजिब है। हाय अफसोस, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आज के इस मॉडर्न दौर में भी पाकिस्तान में गाली दी जाती है और गंदी गाली दी जाती है। लोग कहते हैं माँ बहन की गाली, माँ बहन की गाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। हमारी माँ है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। रब्बे काबा की कसम, मैं हुकूमत वक्त से कहता हूं इन कुत्तों को लगाम डालो, इनको पटे डालो, रोको इनको। जो कुत्ता हल्का हो जाता है, गली मोहल्ले में, बाजार में आम लोगों को काटने लगता है, फिर उसको हुकूमत भी मार देती है, फिर उसको मार दिया जाता है, उसका कोई हल नहीं होता। तू नहीं मानता सहाबा इकराम को, ना मान। तेरे ना मानने से, किसी चूड़े चमार के ना मानने से सहाबा इकराम की अजमत, शान और मुकाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू नहीं मानता, ना मान, लेकिन आज के बाद सहाबा इकराम के वारिस जिंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को गाली दी तो इंशाअल्लाह जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह इंतकाम लेंगे। और ये नारा, ये दावा बार बार हर खुतबे, हर जलसे में, हर तकरीर, हर वाज में क्यों है? इसलिए कि जो सनद होती है, सनद से इस्लाम साबित होता है। अगर सनद से एक रावी अज़फ हो जाए, वो सनद ज़ईफ होती है, मुनक़ते सनद हो जाती है। अगर सहाबा इकराम को इस्लाम से निकाल दिया जाए, हमारा इस्लाम साबित होता ही नहीं है। इसीलिए ये बेगैरत लोग असल में मुसलमान नहीं हैं। हम इनको जो कुरान मजीद की एक आयत को ना माने वो मुसलमान नहीं रहता। ये कुरान तो सारा सहाबा इकराम की शान से भरा हुआ है। जो हर हर आयत पे कहता नहीं मानता, हम कहते हैं तू सहाबा के ईमान को नहीं मानता, हम तुझे मुसलमान नहीं मानते। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।